پورے جلال کے ساتھ، روب کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے تو، یعنی ان کے درمیان کھڑے ہو کر، دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کریم آقا علیہ السلام کے حیات مبارکہ کے اندر ہی مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور کریم آقا علیہ السلام کو اس نے خط بھیجا کہ ایسا کریں کہ دو کام کر لیں، یا تو ایسا کریں کہ آدھی نبی تم اور آدھا میں، اور دوسرا اس نے کیا کہا کہ اب یہاں ایسا کر لیں کہ جتنی دیر آپ حیات ہیں اتنی دیر آپ نبی، اور آپ کے اس دنیا سے رخصت کر جانے کے بعد پھر میں نبی بن جاؤں گا۔ یعنی اس نے یہ دو مطالبے رکھے، لیکن کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ تو کذاب ہے، کہ سب سے بڑا جھوٹا ہی تو ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب اس نے یہ خط بھیجا نا حضور کریم آقا علیہ السلام کی طرف، تو کریم آقا علیہ السلام نے جواباً اس کے خط لکھا کہ تو نبی نہیں ہے بلکہ تو کذاب ہے۔ جب حضور نے خط لکھا نا اور صحابہ کرام موجود تھے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ بتاؤ کہ یہ خط میرا جو ہے یہ مسیلمہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟ حضور نے جب خط تحریر کیا، حضور نے فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کے پاس کون لے کے جائے گا میرا خط؟ تو ایک صحابی حضرت حبیب بن زید آپ فوراً کھڑے ہو گئے، یعنی کھجور کھا رہے تھے اور کھجور کھاتے کھاتے ہی کھڑے ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، اس کے سپاہی بھی ہوں گے، اس کے غلام بھی ہوں گے، یعنی کٹھن مرحلہ تھا ایک دشمن کے پاس لے کے جانا خط، وہ بھی اس کے خلاف، تو ظاہر بات ہے مرحلہ تو بڑا کٹھن تھا۔ اب وہ فوراً کھڑے ہوئے، کھجور منہ سے گر رہی تھی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خط لے کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کہنے لگے، حبیب صبر کر جاتا، پہلے کھا لیتا پھر کھڑا ہو جاتا۔ تو حضرت حبیب کہنے لگے کہ اگر میں دیر کر دیتا تو یہ نمبر کوئی اور لے جاتا، کہ جو میں یہ خدمت کرنے چلا تھا یہ کوئی اور لے جاتا۔ حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے اور حضور کریم آقا علیہ السلام نے اپنا گھوڑا بھی دیا، اپنی تلوار بھی دی، اور وہ خط حضرت حبیب کے حوالے کیا، وہ لے کے مسیلمہ کے دربار میں چلے گئے جہاں پہ مسیلمہ بیٹھا تھا، اور اس کے ڈھیروں لوگ ماننے والے۔ اب اس کو ماننے والے لوگ بہت سے کچھ ایسے تیار ہو گئے تھے کہ اس کی عمر بڑی لمبی تھی، اس نے 150 سال کی عمر پائی، وہ کہتے کہ اس کی عمر بڑی لمبی ہے اس لیے یہ سچا نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اور جو بندہ کسی جھوٹے نبی پر بھی وہ یہ دلیل مانگے نا کہ تو نبی ہے، تو نعوذ باللہ وہ بندہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کیونکہ کریم آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا اور اللہ کا جو کلام ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کے علاوہ شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک کا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور کریم آقا علیہ السلام نے بھی خود فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب مسیلمہ کے دربار میں وہ خط لے کے گئے نا، تو آپ جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ڈرے نہیں، آپ نے پوری بہادری کے ساتھ مسیلمہ کے جب دربار میں گئے نا تو وہاں جا کے نیزہ گاڑا اور رعب سے کہا، آپ نے فرمایا کہ مسیلمہ میں اپنے نبی کا خط لے کر آیا ہوں۔ تو جب مسیلمہ نے خط پڑھا نا، اب بادشاہ کا ایک طریقہ ہوتا تھا، وہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا تھا، سپاہی یا کوئی اور وزیر، وہ خط پڑھ کے سبھی کو سنایا کرتا تھا۔ اب جب خط اس کے حوالے کیا، اس نے پڑھنے کے لیے ایک شخص کو دیا کہ اس کو پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو مسیلمہ کے دربار میں جب اس نے وہ خط کھولا اور پڑھنے لگا، سب سے پہلے یہ لکھا تھا کہ مسیلمہ تو بہت بڑا کذاب ہے، تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا وہ بات کسی اور طرف علیحدگی میں ہوتی تو شاید وہ خاموش ہو جاتا، اب وہ جلال کے اندر آ گیا، غصے میں آیا، طیش میں آیا، وہ کہنے لگا تم مجھے جھوٹا کہتے ہو، تمہیں پتہ اس بات کا کہ میرے دربار میں آ کر کھڑے ہو اور مجھے آ کے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو، میں تیرے ساتھ کیا کیا نہیں کر سکتا۔ اچھا کو صاحب نے مسیلمہ نے دھمکایا حضرت حبیب بن زید کو کہ میں چاہوں تو تمہیں قتل کر دوں۔ حضرت حبیب بن زید جو ہیں وہ کہنے لگے کہ مسیلمہ کذاب، تو کیا سوچتا ہے کہ میں ڈر جاؤں گا؟ ارے میں وہ شخص ہوں کہ جو مدینہ کے اندر سر پہ ٹوکری اٹھا کے کھجوریں بیچا کرتا ہوں، یعنی ایک چھاپڑی فروش ہوں میں،
میرے کچھ بچے ایسے ہیں کہ جو دودھ پیتے ہیں، کچھ میرے بچے ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے۔ ارے جب میں آیا تھا میں نے اپنے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، اور تو مجھے اپنے یہ سپاہی دکھا کے دھمکا رہا ہے، تو مجھے ڈرا رہا ہے اس بات سے۔ ارے جو چیز انسان کو سب سے پہلے روکتی ہے اپنی اولاد کی محبت، جب وہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا ہوں تو تیرے یہ سپاہی میرے کس کام آئیں گے؟ پورے جلال کے ساتھ، روب کے ساتھ آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں اور تو جھوٹا ہے، کذاب ہے تو، یعنی ان کے درمیان کھڑے ہو کر، دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر نبوت کا اعلان کیا کہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس مسلمہ قذاب نے کیا کیا؟ حضرت حبیب بن زید پر وار کیا، اور ایک بازو جو تھی وہ کٹ کے گر گئی، ایک بازو کٹ کے گری۔ پھر مسلمہ کہنے لگا حبیب بن زید بتاؤ اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اب وہ بات ختم نہیں کر دیتے، نہیں کہتے کہ میں نبی ہوں۔ وہ کہنے لگے یار ابھی تک تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں جب سب کچھ چھوڑ کے آیا اسی مقصد سے تھا، تو سمجھتا ہے میری بازو اتار کے کہ ڈرا دے گا؟ ارے جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری دعا یہ ہوتی ہے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمانا، ہمیں شہادت کی موت۔ ارے جو مانگتے ہی شہادت ہے ان کو تو ڈرا رہا ہے اپنے دربار میں کھڑا ہو کر۔ پھر اس نے وار کیا، دوسری بازو بھی اتار دی، پھر کہنے لگا، آپ فرمانے لگے مسلمہ جو کرنا کر لے لیکن میرا نبی آخری نبی ہے، میرا نبی آخری نبی ہے۔ اچھا اب اس نے پھر تیسرا بار کیا، آپ کی گردن اتار دی۔ ادھر کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور صحابہ سے فرمانے لگے صحابہ میرا حبیب بن زید جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ اور کہنے لگے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ ادھر میرا حبیب شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ادھر اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے سارے دروازے جنت کے کھول دیے۔